أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بھیجنے محمد. ارشاد اقدس حضور سرور کائنات ہے، کیا ہے مسلمانوں، میں تمہارے اندر دو گرہ قدر چیزیں، دو بڑی اہم چیزیں، دو بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، اس وقت تک کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ اس فقہ پر ہے اور اس اسکول آف جورسپروڈنس پر ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کی روشنی میں مرتب ہوا، اور معصومین علیہ السلام نے ہم کو جو اسلام بتایا. حضور سرور کائنات کی بزم میں مولا علی کا وجود اس وقت سے ہے جبکہ اسلام بظاہر نہیں آیا تھا. تاریخ میں بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ اعلان اسلام سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں 2-2 3-3 دن مقیم رہتے تھے، اور بی بی خدیجہ وہیں کھانے پینے کا سامان آپ کو اور ضروریات کا سامان بھجواتی تھیں، اور اس وقت مولا علی بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ میں اور مولا علی میں 30 برس کا فرق ہے. 30 ایئرس مولا علی سے رسول اللہ بڑے ہیں. جب حضرت علی پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم کی عمر مبارک 30 سال تھی. اعلان رسالت سے کچھ پہلے کا مطلب ہے کہ اگر اعلان رسالت سے 5 برس پہلے بھی رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے تو رسول کی عمر اس وقت 35 سال ہوگی، 35 ایئرس ہوگی اگر اعلان رسالت سے، اس لیے کہ 40 برس کے سن میں آپ نے اعلان فرمایا، تو اگر 5 برس پہلے سے وہاں جانے لگے تو اس وقت 35 ہوگی آپ کی ایج. تو جب رسول اللہ کی عمر 35 ہوگی تو علی کی عمر کیا ہوگی؟ علی کی عمر 5 سال ہوگی. کبھی آپ نے سنا کہ 5 سال کا بچہ کسی مفکر کے ساتھ، کسی اسکالر کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ رات و دن گزارتا ہو؟ دیکھیے، بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب چاہے تجربہ کر لیجئے. بچہ یا اپنی ماں کے پاس رہے گا یا اپنے ہمسنوں میں کھیلے گا. بڑے کے پاس بٹھا بھی دیجئے گا تو 2 منٹ بیٹھ کے اٹھ جائے گا وہ.
یہ کون سا بچہ تھا جو 3 دن سب کو چھوڑ کے رسول کے ساتھ غار حرا میں رہتا تھا؟ اچھا دوسری بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو اس کا بچہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بچہ ہے یا پوتا ہے یا نواسا ہے، جس ایج میں ہیں آپ، وہ بچہ آپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، آپ اپنی جان دے سکتے ہیں، اس کی جان بچا لیں گے۔ لیکن میاں بعض وقت اپنا بچہ بھی کھلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کب کھلتا ہے؟ مان لیجئے کوئی فکر کر رہے ہیں ہم، بچہ آ گیا، وہ بھولی بھولی باتیں کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، ہمارا دماغ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ اب کی محرم میں مغل مسجد میں پڑھیں گے کیا؟ وہ ہم سے زمین آسمان کے سوال کیے ڈالتا ہے، نہیں بھیا اس کو یہاں سے لے جاؤ، یہ ہمیں سوچنے نہیں دے رہا ہے، کتاب نہیں دیکھنے دے رہا ہے۔ تو بعض وقت اپنا بچہ بھی کھلنے لگتا ہے۔ حضور آفاق و انفس میں تفکر کرتے تھے غار میں، یہ علی 5 برس کے جو تھے، یہ ان کا ساتھ کیسے دیتے تھے، یہ ہماری سمجھ ہی میں نہ آیا۔ لہذا اب علی کے لیے تھوڑا سا نظریہ بدلیے، علی کو بقیہ انسانوں سے ملا کے نہ دیکھیے۔ علی کو بقیہ انسانوں سے ملا کے نہ دیکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی گود میں پلے، بچپن میں رسول اللہ ابو طالب سے مانگ کے لے آئے تھے، اپنے بستر کے پاس علی کا گہوارہ رکھتے تھے، وہیں بچپن گزرا۔ جب اور تھوڑے بڑے ہوئے تو رسول کے ساتھ غار حرا میں جانے لگے، جب اور تھوڑے بڑے ہوئے تو رسول کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ عرب کے ماحول میں اس سے خوبصورت مثال نہیں کہ میں رسول کے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا۔ اب آپ ایک ایکسپیرینس کیجئے، ایک تجربہ کیجئے، ایک ایکسپیریمنٹ کی دعوت دیتا ہوں آپ کو۔ آپ سلیکٹ کیجئے کچھ لڑکے، ایک لائیے ایجپٹ سے، ایک لائیے تہران سے، ایک لائیے لندن سے، ایک لیجئے لکھنؤ سے۔ ایک لڑکا لکھنؤ سے لیجئے، ایک ایجپشین ہو، ایک ایرانی ہو، اور ایک یو کے کا ہو، لندن کا ہو۔ اچھے سمجھدار جوان لڑکے ہوں، 18 برس کے، 20 برس کے، اور ان چاروں بچوں کو لکھنؤ میں اردو کے کسی بہترین پروفیسر کے پاس پڑھنے بٹھا دیجئے۔ ایمانداری نہیں ہوگی اگر لکھنوی لڑکے کے ساتھ آپ نے ان تینوں لڑکوں کا امتحان لیا، اس لیے کہ ان کو زبان سیکھتے سیکھتے اتنی مدت لگ جائے گی۔ کوئی ٹے نہیں بول پاتا ہے، وہ عرب ہے جی، کوئی لفظ نہیں بول پاتا ہے، کوئی کچھ نہیں بول پاتا ہے، کوئی تے نہیں بول پاتا ہے، وہ یوروپین ہے۔ ایک بڑی مصیبت میں جان آ جائے گی۔ وہ روٹی کو روتی کہتا ہے، یہ روٹی کو روٹی کہتا ہے، سمجھے آپ؟ پریشانی ہوگی۔ ان کو زبان سیکھنے میں برسوں لگ جائیں گے۔ لکھنؤ والا چونکہ اردو ماحول میں پیدا ہوا ہے اور اردو ماحول میں پلا ہے، لہذا اس کا امتحان الگ لیجئے، بقیہ کا امتحان الگ لیجئے۔ لہذا علی کو امت سے نہ ملائیے۔
کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہوا، اور اسی ماحول میں جوان ہوئے، بزم رسالت میں آئے طالب علم کی حیثیت سے۔ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، محمد کی گود میں صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول کی گود میں اس وقت سے پلے، تو جو زبان رسالت تھی وہ ان کی زبان ہے، جو مزاج رسالت تھا وہ ان کا مزاج ہے، جو اخلاق رسالت تھا وہ ان کا اخلاق ہے، جو شان رسالت تھی وہ ان کی شان ہے۔ تو انہوں نے پورا اسلام دیکھا اور ہر وقت رسول کی بزم میں حاضر رہے۔ دعوت عشیرہ میں بھی یہ موجود تھے، شب ہجرت بھی یہ موجود تھے، لڑائیوں میں بھی موجود تھے، فضائل کے وقت بھی موجود تھے، ہر موقع کے اوپر یہ موجود رہے۔ تو اب مذہب کو بتانے میں ان سے بہتر شخصیت کا ملنا دشوار ہے۔ دیکھیے، یہ کہہ دینا کہ ہم خود سے سمجھ لیں گے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آپ الزام دیتے ہیں لوگوں پر۔ نہیں، ہم الزام نہیں دیتے ہیں، الزام کسی پر نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ انسانی کمزوریاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا حکم رسول، حضرت توجہ سنیے گا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ حکم رسول کبھی سب کے لیے ہے، کبھی کسی خاص جگہ کے لوگوں کے لیے ہے، کبھی اجتماعی ہے یعنی عوام الناس کے لیے ہے، کبھی انفرادی ہے یعنی کسی پرٹیکولر آدمی کے لیے ہے۔ اب اس کا فیصلہ کرنا کون کرے فیصلہ کہ یہ کون سا حکم ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اسلام میں کہ آیتیں ناسخ و منسوخ ہیں، یعنی پہلے ایک حکم تھا، بعد میں وہ حکم بدل دیا گیا، دوسرا حکم آ گیا۔ اب ذرا سنیے گا آپ تفصیل ٹھنڈے دل سے۔ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس مکے میں آیا تھا اور اس نے ایک چیز کے لیے پوچھا تھا حرام ہے کہ حلال۔ اس زمانے میں وہ چیز حرام تھی، آپ نے فرمایا حرام ہے، وہ چلا گیا۔ خود سنا اس نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے۔ اس نے اپنی بستی میں جا کے کہا کہ میں رسول اللہ کے پاس گیا تھا، میں نے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا حرام ہے۔ نہ جھوٹ بولا، نہ مکر کیا، نہ اس کی نیت میں قصور تھا، نہ یہ دل سے خراب تھا، جو سچی بات تھی اس نے کہہ دی۔ 10 برس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا، دوسرا آ گیا۔ دوسرا آدمی رسول اللہ کو مدینے میں ملا، اسی چیز کے لیے اس نے پوچھا، آپ نے کہا حلال ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ چیز حلال ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گاؤں گیا، اپنی بستی گیا، اس نے کہا میں رسول اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں، حلال ہے۔ اس نے بھی کوئی مکر نہیں کیا، کوئی فریب نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، نیت اس کی بری نہیں تھی، مگر بات میں اختلاف ہو گیا۔
اب اتفاق سے کسی موقع پر دونوں یکجا ہو گئے، رسول کی رحلت کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، میں نے رسول سے خود سنا، یہ کہہ رہا ہے حرام ہے، میں نے رسول سے خود سنا۔ جھوٹے دونوں نہیں ہیں، دونوں سچے ہیں۔ ہے پرابلم کہ نہیں ہے؟ جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے نیت پر شبہ نہ کیجئے، دونوں سچے ہیں، مگر اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک آدمی بزم رسول میں بیٹھا تھا، وہ ڈائبٹک تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کھجور کا حلوہ کھاؤں؟ آپ نے کہا نہ، تم کھجور کا حلوہ نہ کھاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ حکم خاص ہے، اس لیے کہ کھجور کا حلوہ کھانے سے اس کی ڈائبٹیز بڑھ جائے گی، بیمار ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ زیادہ سمجھدار نہیں تھا، وہ سمجھا کہ مطلقاً کھجور کے حلوے کو منع کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں میں گیا کہ خبردار کوئی کھجور کا حلوہ نہ کھائے، رسول اللہ نے کہا ہے کھجور کا حلوہ حرام ہے۔ اب بتائیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی برا ہے، یہ آدمی دھوکہ دے رہا ہے، نہیں، اس کے فہم کا قصور ہے کہ انفرادی حکم کو سب کے لیے سمجھ رہا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بزم رسالت میں ایسا ہونا چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ قول رسول کا مطلب کیا ہے، اور وہ آدمی علی سے بہتر نہیں ہے جو بتائے گا کون حکم عام ہے، کون حکم خاص ہے، کون سب کے لیے ہے، کون فرد کے لیے ہے، کون علاقے کے لیے ہے، کون زمانے کے لیے ہے۔ اور غالباً یہی وجہ تھی کہ مسجد النبی بھری ہوئی ہے، تو مسجد النبی ان لوگوں سے نہیں بھری ہوئی تھی جن سے مغل مسجد بھری ہے۔ مسجد بھری ہوئی ہے، یہاں کے لوگوں سے نہیں جن کو قرآن پیدائش کے ساتھ ملا۔ مسجد ان لوگوں سے بھری ہے جن کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آیا۔ مکے میں اتنا اترا، مدینے میں اتنا اترا، جنگ میں اتنا اترا، امن میں اتنا اترا، رات میں اتنا اترا، دن میں اتنا اترا۔ ان لوگوں سے مسجد بھری ہے جن کے سامنے قرآن اترا ہے، اور اس میں علی بھی بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سی آیت دن میں آئی، کون سی رات میں آئی، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی جنگ میں آئی، کون سی امن میں آئی، کون سی میدانی علاقے میں اتری، کون سی پہاڑی علاقے میں اتری۔ اور کوئی نہیں کہتا کہ یا علی تم کیا بتاؤ گے، جہاں تم تھے وہاں ہم تھے، ہمیں خود معلوم۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان گرامی، اب ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہماری کوئی رہبری کرے اور ہم کو کوئی راستہ بتائے۔ چنانچہ ہم نے رہبری کے واسطے اور راستہ معلوم کرنے کے لیے رسول کے خاندان والوں کا انتخاب کیا۔ پہلی بات تو غور طلب یہ ہے کہ اگر ہم نے خاندان رسالت کو رہبری کے لیے چنا تو غلطی کیا کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میری تقریر بھول جائیے جو میں نے کہا تھا فقہ محمدی ہے،
اگر ہم فقہ جعفری بھی مانیں تو اگر امام ابو حنیفہ بتا سکتے ہیں فقہ، اگر امام مالک بتا سکتے ہیں فقہ، اگر امام احمد ابن حنبل بتا سکتے ہیں فقہ، اگر امام شافعی بتا سکتے ہیں فقہ، تو رسول کے گوشت و پوست و خون امام جعفر صادق کو کون سی چیز روک رہی ہے بتانے سے؟ وہ بات بتائیے کہ اس وجہ سے روک رہے ہیں ان کو۔ بھائی اگر باہر کا آدمی پڑھ لکھ کے بتا سکتا ہے تو گھر کا آدمی بتائے تو کیا مذائقہ ہے اس کے اندر؟ ہم نے معصوم سے حدیث اس لیے لی کہ حدیث کے راوی ہماری نظر میں مشکوک ہو گئے۔ ایک یہ باتیں سیدھی سیدھی ہیں، یہ بچوں کے ذہن میں پڑی رہ جائے۔ حدیث کے راوی ہماری نظر میں مشکوک ہو گئے۔ کیوں مشکوک ہو گئے؟ اس لیے کہ جب جواہرات میں امیٹیشن ملا دیے جائیں تو سوائے جوہری کے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ چھان پھٹک کے نکال لے کہ یہ امیٹیشن ہے، یہ ہیرا ہے، یہ یاقوت ہے، یہ شیشہ ہے، یہ نیلم ہے، یہ ٹکڑا ہے شیشے کا، یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہمیں۔ تو حدیث رسول ہیرے کی طرح، بشرطے کہ رسول نے فرمائی ہو۔ ہر حدیث رسول کی ہیرے کی کوئی قیمت نہیں اس کے آگے، ہیرا کوئی حیثیت نہیں رکھتا حدیث رسول کے آگے، بشرطے کہ دہن اقدس سے نکلی ہو اور ہم نسبت دے دیں رسول کی طرف اور رسول نے فرمایا نہ ہو تو بھیا وہ شیشہ ہیرا نہیں ہو سکتا، وہ شیشہ ہیرا نہیں ہو سکتا۔ عالم اسلام میں غلط حدیثوں کا وجود ہے، اس کو سارے علماء مانتے ہیں۔ یہ غور کیجئے گا اس بات کو، عالم اسلام میں غلط حدیثوں کا وجود ہے، اس کو سارے علماء مانتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو اس کی ہسٹری سناتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، جنہوں نے مسند احمد ابن حنبل لکھی ہے، کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ فرماتے ہیں مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، مگر میں نے احتیاطاً اپنے مسند میں، وہ مسند کہتے ہیں حدیث کی کتاب کو، اپنے مسند میں 30,000 حدیثیں لکھی ہیں جو میری نظر میں صحیح و معتبر ہیں۔ 3 لاکھ میں 30,000 کا کیا حساب بنا؟ جی 10% ہیں، یعنی 2,70,000 حدیثیں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیں، ان کے خیال میں وہ معتبر نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں غیر معتبر حدیثوں کا وجود ہے۔ انہوں نے مسند لکھی جس میں 30,000 حدیثیں تھیں۔ ان کے تھوڑے دنوں بعد ایک دوسرے بزرگ پیدا ہوئے، امام بخاری۔ امام بخاری نے صحیح لکھی، اس میں قریب 6,000 حدیثیں ہیں۔ 30,000 میں سے 6,000 کا سلیکشن ہوا، اب کتنی نکل گئیں؟ 24,000 اس میں سے نکل گئیں۔ تو اسلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط حدیثوں کا وجود ہے، جی غلط حدیثوں کا وجود ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا ٹچ سٹون، کوئی ایسا کسوٹی نہیں ہے کہ ہم پرکھ لیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ لہذا ہم نے معصوم کا دامن ہاتھ میں لیا کہ ہمیں جو کچھ لینا ہے ان سے لینا ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ آپ مانتے کیوں نہیں؟ آپ مانتے کیوں نہیں؟
اتنی بڑی کتاب آپ مانتے نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ ہندوستان سے کار کیوں نہیں منگاتا؟ انڈین میڈ گاڑیاں منگائے امریکہ، سفیر سے اپنے احتجاج کروائیے کہ ہمارے آٹو موبائل کیوں نہیں منگاتے آپ؟ وہ کہیں گے ہمارے یہاں آپ سے اچھے بنتے ہیں، ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ہے آپ کے آٹو موبائل کی۔ عزیزان گرامی، عالم اسلام میں ہم سیلف سفیشینٹ ہیں۔ ہمیں نہیں ضرورت ہے کسی کی۔ رہ گیا یہ کہ ماننے نہ ماننے کی بات جہاں تک ہے، ماننے نہ ماننے کی وجہ آپ ہم سے سنیے، کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ ہاں، کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ حدیث کمپائل کرنے والے کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ حدیث کمپائل کرتا ہے اور لیتا ہے راویوں کی بنیاد کے اوپر۔ بخاری میں قاتلان حسین سے روایتیں تو ہیں، مگر امام بخاری امام جعفر صادق کو سچا نہیں سمجھتے، اور انہوں نے امام جعفر صادق سے کوئی حدیث نہیں لی ہے، مگر قاتلان حسین سے حدیثیں لی ہیں۔ تو اگر ان کی نظر میں قاتلان حسین معتبر اور امام جعفر صادق غیر معتبر ہیں، تو ہماری نظر میں وہ غیر معتبر ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ جو چیزیں ادھر سے ہیں ان کو ادھر والی چیزوں سے کمپیئر نہ کیجئے۔ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ بنا پر مشہور 6666، بنا پر مشہور میں نے کہہ دیا ہے، بنا پر مشہور 6666۔ معتبر کتنی ہیں؟ ان کا معتبر کا کیا سوال؟ سب معتبر ہیں، 6666 معتبر ہیں۔ معلومہ قرآن جتنا ہے سب معتبر ہے۔ حدیث کے اندر جہاں ہمارا دخل آیا وہاں غیر معتبر ہو گئی۔ رسول کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ ان میں پیغمبران راشدین کتنے ہیں؟ کہ یہ کیا سوال ہے؟ سب کے سب راشد تھے، سب کے سب نیک تھے، مگر جب دنیا نے بنائے تو فیگر 4 سے آگے نہ بڑھی۔ تو عزیزان گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کے اندر جو اہل بیت کو ہم نے اپنا رہبر بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ اہل بیت کے علم کے اوپر ہمیں اعتبار ہے۔ بقیہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے پاس علم کم ہے یا زیادہ ہے، ہمیں کسی کے اوپر یہ کمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے، ہم کمنٹ وغیرہ کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ رسول کے بعد تمام صحابہ کرام کو مجتہد کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ان کا احترام نہ کیا جائے، ہمیں لفظ مجتہد سے اختلاف ہے۔
مجتہد ہونا ایک سرٹن علم کا معیار ہے جس کو ظاہر کرتا ہے، سمجھے آپ؟ وہ مجتہد ہوتا ہے۔ صحابیت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو ایک دفعہ حالت اسلام میں دیکھ لے، زیارت کر لے، اور ایک نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھ لے، وہ صحابی ہے۔ پوری لائف میں حالت اسلام میں یہ شرط ہے، ورنہ ابو جہل نے سینکڑوں دفعہ دیکھا، ابو لہب نے لاکھوں دفعہ دیکھا، وہ نہیں۔ حالت اسلام میں جو رسول کی ایک دفعہ زیارت کرے اور ایک نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھے، وہ صحابی ہے۔ ایک شخص 12:30 بجے دن میں آیا، انہوں نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا، ہاتھ چومے، بس میں آ کے بیٹھا، جمال اقدس کی زیارت کی۔ 1 بجے وہاں اذان ہوئی مسجد میں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے پھر مصافحہ کیا، کہا یا رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور ابھی جانا ہے، آپ کی زیارت کے لیے ادھر سے ہوتا ہوا چلا گیا۔ یہ شخص صحابی ہو گیا، یہ شخص صحابی ہو گیا۔ خدا کی قسم منبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس کا احترام کریں۔ اگر وہ آدمی یہاں آ جائیں، وہ بزرگ جن نے رسول کی زیارت کی ہے اور نماز پڑھی ہے، تو سب کو تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے حضور کی زیارت نہیں کی ہے، انہوں نے کی ہے۔ لیکن اگر ایسے ایک بزرگ آ جائیں ان کی موجودگی میں جنہوں نے 10 دفعہ رسول کی زیارت کی ہو، تو ان کو تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اور اگر ایسے بزرگ آ جائیں جنہوں نے 100 دفعہ رسول کی زیارت کی ہو، تو ان کو اٹھنا چاہیے۔ اور اگر ایسے بزرگ آ جائیں جنہوں نے 1000 دفعہ کی ہو، تو 100 دفعہ والے کو اٹھنا چاہیے۔ اور ایسے آ جائیں جنہوں نے ہزاروں دفعہ کی ہو، تو 1000 دفعہ والے کو اٹھنا چاہیے۔ یہاں تک تو سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کے آگے بگڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسے آ جائیں جو حالت نماز میں پشت پہ آتے ہوں، صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہاں مسئلہ یہ ہے، ہم احترام کے خلاف نہیں ہیں۔ دیکھیے، احترام اور چیز ہے اور تعلیم اور چیز ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ احترام اور تعلیم، ان دونوں کے اندر میل نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے یہ۔ ایک آدمی ہے جس کے والد معمولی اردو پڑھے ہوئے ہیں، معمولی اردو پڑھے ہوئے ہیں، خط لکھ لیتے ہیں، اردو میں خط پڑھ لیتے ہیں، اٹک اٹک کے اردو کا اخبار پڑھ لیتے ہیں، ہاں، یہ ان کی لیاقت ہے۔ لڑکا زالوجی میں MSc کر رہا ہے، وہ پڑھنے جاتا ہے کسی سے، کہ بڑا نالائق لڑکا ہے، باپ سے نہیں پڑھتا، وہاں جاتا ہے۔ ہمارے جو جانتے نہیں پڑھائیں گے کیا؟ رہ گیا باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ بات بہت بنیادی ہے کہ ہر بچے کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بات ایک دن پڑھنا تھی، اب موقع ملے نہ ملے تو آج ہی کہتا چلوں کہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں۔ یہ چیز اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے زیب نہیں دیتی ہے۔ ماں باپ کا احترام بچے نہیں کر رہے ہیں،
بچوں کی صحیح تربیت والدین نہیں دے رہے ہیں، بیوی کی زیادتی شوہر کے اوپر ہے تو اس کا جان لیے لیتی ہے، شوہر کی زیادتی بیویوں پر ہے، وہ ان کو ہلاک کیے دیتے ہیں۔ فیملی کو بنا کے رکھیے، اس کے لیے اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اس کے لیے تعلیمات اہل بیت ہیں، اس کے لیے پوری کتابیں ہیں۔ ہر ایک کا ہر ایک پر حق ہے، اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ پر اولاد کا حق ہے، زوجہ پر شوہر کا حق ہے، شوہر پر زوجہ کا حق ہے، پڑوسی پر پڑوسی کا حق ہے، عزیز پر عزیز کا حق ہے۔ ان تمام حقوق کا خیال رکھیے۔ تو باپ کا احترام فرض ہے، اس کا ادب کرے، مگر زالوجی کا اسٹوڈنٹ پڑھے گا کیا اس سے؟ مجھے انصاف سے بتائیے، تو پڑھنے تو کہیں اور جائے گا۔ البتہ احترام اسے اپنے باپ کا کرنا چاہیے۔ بھئی یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے احترام میں فرق نہ لائیے، مگر پڑھیے اہل بیت سے۔ صلوات بھیجتے محمد۔ زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی۔ آج تو صرف اتنا کہ وہ لوگ جنہوں نے در اہل بیت سے تعلیم حاصل کی، آج دنیا میں ان کا جواب و مثال نہیں۔ اور پھر وہ گھرانہ جہاں علم کے دریا موجیں مارتے تھے، جہاں شروع سے تعلیم تھی، ان کے علم کا ٹھکانہ کیا؟ ان کا علم جیسا کائنات عالم میں دوسرا پیدا نہ ہوا۔ علی بیٹھے ہیں اور ان کی آغوش میں ان کا چھوٹا سا بیٹا عباس بیٹھا ہے۔ پڑھے لکھے باپ جس طرح بیٹوں کو بچوں کو پڑھاتے ہیں، باپ بیٹے کو گنتی سکھا رہا ہے۔ کہا بیٹا کہو ایک، واحد، تو بیٹے نے کہا واحد۔ کہا بیٹا کہو اثنین، دو۔ اب بیٹا نہیں بولتا تو باپ نے کہا بیٹا کہو اثنین، تو بیٹا چپ ہے۔ کہا بیٹے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا بابا جس زبان سے واحد کہا ہو اثنین کیسے کہوں؟ باپ نے کلیجے سے لگا لیا۔ عزیزان گرامی، آج کی رات مولا عباس کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ اس کی عظمت کا اندازہ کیا لگائیں گے؟ فکر بشر کانپ جائے کہ جو 3 اماموں کی گود میں پلا ہو اور 2 اماموں کو گود میں پالا ہو۔ تین اماموں کی گود میں پلا ہو۔ مولا علی، امام حسن، امام حسین، عباس 3 معصوموں کی گود کے پالے تھے اور 2 معصوم ان کی گود میں پلے تھے، چوتھے امام اور 5ویں امام۔ تو 3 اماموں نے ان کو پالا تھا اور 2 اماموں کو انہوں نے پالا۔ اور شہزادی زینب اور جناب ام کلثوم کی آغوش میں رہے۔
وہ بہنیں تھیں مگر اتنی بڑی تھیں کہ ماں کے برابر تھیں. شہزادی زینب حضرت عباس سے لگ بھگ 22 برس بڑی تھی. تو 22 برس بڑی ماں ہوتی ہے بھائی، بہن کہاں ہوتی ہے؟ ماں کی طرح تھی، ماں کی طرح پالا. تو آغوش زینب میں بچوں کی طرح پلے. اور خدا کی قسم امام زادوں کی فہرست مولا علی کے بیٹوں سے لے کے حضرت محمد حنفیہ سے لے کے اور 10ویں امام کے صاحبزادے تک ہمارے پاس ہے، جن میں سے بہت سے لوگوں کی آپ زیارت کو بھی جاتے ہیں. جو لوگ ایران، عراق وغیرہ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہ لوگ امامزادوں کی زیارتوں کو بھی جاتے رہتے ہیں. وہاں پر قبریں ہیں، ان پر جاتے ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. لیکن اس پوری لسٹ میں پہلے امام سے لے کے 10ویں امام تک کوئی امام کا بیٹا ایسا نہیں ہے جس نے اپنے بھائی امام کو اپنا آقا کہا. یہ صفت میرے مولا عباس کی تھی کہ کبھی بھائی نہیں کہا. میں حسین کا غلام ہوں. جب اپنا تعارف کرایا یہی کرایا، میں حسین کا غلام ہوں. ہاں حسین کہتے تھے میرا بھائی ہے، مگر عباس کہتے تھے میں حسین کا غلام ہوں. اور عزیزان گرامی، اللہ کی سرکار میں اس کو بندے کا جھکنا پسند ہے، بندے کا اکڑنا پسند نہیں ہے. غرور و تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. سر جھکانا، انکساری، اپنے کو چھوٹا سمجھنا، یہ اللہ کو پسند ہے. چنانچہ حضور نے عبدیت کو اپنے لیے منتخب کیا. تو آج تک نماز میں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسالت سے پہلے عبدیت کا تذکرہ آتا ہے. عباس نے ہمیشہ اپنے کو عبد کہا. اتنا عبد کہا، اتنا عبد کہا، اتنا عبد کہا کہ پوری قوم کے آقا ہو گئے. اور اللہ نے جو انعام دیا ہے اس عبدیت کا، عزیزان گرامی، دنیا میں کسی کو یہ انعام نہ ملا ہوگا جو اس عبدیت حسین کا انعام عباس کو ملا. اطاعت امام کا یہ عالم، شجاعت ایسی کہ پورا لشکر دب رہا ہے دشمن کا، اطاعت ایسی کہ امام کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چشم و ابرو پہچانتے ہیں، چشم و ابرو پہچانتے ہیں. بس میں اکثر کہتا ہوں اسی دربار سے فیض لے کے کہ اہل بیت کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. تو مولا عباس کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہوں، مولا عباس آپ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو حسین چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو حسین چاہتے ہیں.
تاریخ بتاتی ہے ہمیشہ اپنے کو عبد، میں غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں۔ عبد کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، اب شہادت کے بعد مرتبے کا اعلان ہوا۔ زیارتیں اماموں سے منسوب ہیں، یہ زیارتیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ کچھ ہماری آپ کی گڑھی بھی نہیں ہے، یہ معصوموں کی بتائی ہوئی زیارتیں ہیں جو پڑھتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھیے، آپ برابر پڑھتے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن آپ پڑھیے، دیکھیے میں پڑھتا ہوں، اب وہ جملہ آپ کو یاد آ جائے گا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامامہ، اے عبد صالح آپ پر سلام۔ جناب عباس کے لیے لفظ عبد صالح استعمال ہوتا ہے۔ اس زیارت کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ چھٹے امام سے منسوب ہے، تو عصمت نے یہ زیارت ہمیں تعلیم کی ہے کہ یہ پڑھا کرو عباس کے لیے۔ کون سا لفظ ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے عبد صالح۔ آپ جانتے ہیں اس میں انعام کیا ہے؟ ساری دنیا کا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور نماز ختم ہونے لگتی ہے تو آخری یہ ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ معلومہ کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک عباس پر سلام نہ بھیج لو۔ بغیر عباس پر سلام بھیجے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ نماز ختم ہوتے ہوتے آخری سلام عباس کو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور علم ملا، دن بھر علمداری کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علم کو پرچم ہلاتے تھے تو دشمن کے لشکر میں تہوالگی پیدا ہوتی۔ اپنے چھوٹے سے لشکر کی عمر بڑھائی، جب کوئی ناصر چاروں طرف سے گھر جاتا تھا گھوڑا دوڑا کے جاتے تھے، اس کا محاصرہ توڑ دیتے تھے، اس کو نئی زندگی مل جاتی تھی۔ آخر میں روایت بتاتی ہے کہ جب آئے تو کہا آقا اب مجھے بھی اجازت دیجیے۔ انہوں نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا علمدار تھا؟ شجاعت چاہتی ہے اجازت مل جائے، امامت کا اذن نہیں۔ عباس بھائی کے سامنے کھڑے ہیں، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، دن ڈھل رہا ہے، وعدے کے وفا ہونے کا وقت آ رہا ہے، عاشورہ تمام ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں۔ آخر میں ایک عجب منظر ہوا، بی بی سکینہ
چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے عباس کو گھیر لیا. العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. حسین نے سکینہ کو دیکھا، عباس کو دیکھا، کہا بھیا لڑنے کی اجازت تو نہیں ہے، اجازت میدان نہیں ملے گی، ان پیاسے بچوں کی پانی کی کوئی سبیل کرو. چلیے کسی طرح جانے کی اجازت تو ملی. سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئیں، ایک سوکھا مشکیزہ لے کے آئیں. ذہن تصویریں بناتا ہے، کلیجہ ٹکڑے ہو جاتا ہے. 4 برس کی ننھی سی بچی مننے مننے ہاتھ اٹھا کے مشکیزہ دے رہی ہے. بلند و بالا ججا اپنے گھوڑے سے جھک کے مشکیزہ لے رہا ہے. بس یہ عباس و سکینہ کی آخری ملاقات ہے. اس کے بعد نہ عباس دریا سے آئے، نہ سکینہ